السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء و طالبات، اس سے قبل ہم نے شرطیہ کی تعریف اور شرطیہ کی دونوں قسموں کو پڑھا، شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ کو۔ شرطیہ متصلہ کی تعریف ہم نے پڑھی کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں اتصال مانا گیا ہو، اور شرطیہ منفصلہ کی تعریف ہم نے یہ پڑھی کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں انفصال مانا گیا ہو۔ اب یہاں سے جو ہے آج کے سبق میں شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے قضیہ حملیہ کے اندر موجبہ اور سالبہ پڑھا تھا کہ قضیہ حملیہ یہ دو قسموں پر ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں محمول کا حکم موضوع کے لیے ثابت مانا جائے، یا محمول کو موضوع سے برطرف مانا جائے، یعنی محمول کی نفی کی جائے موضوع سے، تو اس کو جو ہے موجبہ اور سالبہ کہتے ہیں۔ یا آسان زبان میں یہ کہہ لیجئے کہ جس میں ہاں کا حکم ہو، یعنی جس میں اس بات ہو، اس کو موجبہ کہتے ہیں، اور جس کے اندر نفی کا حکم ہو، نہیں کا حکم ہو، اس کو سالبہ کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ میں بھی ایجاب و سلب ہوتے ہیں۔ تو شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ کی ایجاب و سلب کے اعتبار سے بھی دو قسموں پر ہیں، ایجاب و سلب کے اعتبار سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شرطیہ متصلہ موجبہ اور ایک شرطیہ منفصلہ سالبہ۔ ایسے ہی شرطیہ متصلہ موجبہ، شرطیہ متصلہ سالبہ، شرطیہ منفصلہ موجبہ اور شرطیہ منفصلہ سالبہ۔ یہاں سے کتاب کو آپ دیکھیے، فرماتے ہیں پھر ایجاب و سلب کے اعتبار سے متصلہ کی دو قسم ہے، یعنی شرطیہ متصلہ کی دو قسم ہے، یوں ہی منفصلہ کی بھی دو قسم ہے۔ فرماتے ہیں متصلہ موجبہ وہ شرطیہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان اتصال ایجابی مانا گیا ہو۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وہ شرطیہ ہے جس کے مقدم اور تالی کے درمیان اتصال ایجابی مانا گیا ہو، جیسے ان لم تکن الشمس طالعۃ فاللیل موجود، اگر سورج طلوع نہیں فاللیل موجود، تو رات موجود ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ شرطیہ کیسے ہے اور شرطیہ متصلہ کیسے ہے۔ شرطیہ تو اس وجہ سے ہے کہ اس کے شروع میں ان ہے، حرف شرط داخل ہے، اور اس کے جو ہے تالی پر جو ہے فا بھی آیا ہے، یعنی جزا پر فا بھی لائے گئے ہیں، تو یہ شرطیہ ہے۔ اب متصلہ کیسے ہے؟ متصلہ اس طریقے سے ہے کہ سورج کے طلوع نہ ہونے پر رات کا موجود ہونا پایا جاتا ہے۔ اگر سورج طلوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ رات موجود ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں علاقہ اتصال ہے۔ علاقہ اتصال مطلب ان کے درمیان میں ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے کہ جب سورج طلوع نہیں ہوگا تو رات موجود ہوتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ موجبہ کیسے ہے، تو موجبہ کا مطلب میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے دوستو، آپ موجبہ سے یہ مت سمجھ لینا کہ موجبہ کے اندر موجبہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر حرف نفی نہ آئے، بلکہ ہمیں موجبہ میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی حکم ثبوتی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے، یعنی ثبوت کا کوئی حکم پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر ثبوت کا حکم اس کے اندر موجود ہو تو اگرچہ اس میں حرف نفی ہی کیوں نہ ہو، وہ موجبہ کہلائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے، یہاں پر سورج کے طلوع نہ ہونے پر رات کے وجود کو ثابت مانا گیا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر اگر کہا ہے کہ اگر سورج طلوع نہیں ہے، یعنی اگر سورج موجود نہیں ہے تو رات موجود ہے، تو یہاں پر ایک حکم کو ثابت مانا گیا ہے اس کے لیے، یعنی اگر سورج طلوع نہیں ہے تو رات موجود ہو، تو یہاں پر حکم ثبوتی ہے، اور جس کے اندر بھی حکم ثبوتی ہے وہ موجبہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے فرماتے ہیں، یہ سالبہ کی مثال دے رہے ہیں، اور جیسے ان لم تکن الشمس طالعۃ لم یکن النہار موجودا،
کہہ رہے ہیں اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن موجود نہیں ہوگا، اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن موجود نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دن کے موجود نہ ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ اگر سورج طلوع نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے بھائی دن موجود نہیں ہوگا، تو یہاں پر دن کے موجود نہ ہونے کی یہ سورج کے طلوع ہونے سے نفی کی گئی ہے کہ اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن موجود نہیں ہوگا۔ اور سالبہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر تالی کا حکم جو ہو، تالی کے حکم کے، تالی میں جو ہے جو حکم ہو وہ نفی کا حکم ہو۔ اگر تالی کے اندر اگر مقدم کے لیے تالی کا ثبوت ہو تو وہ موجبہ ہے، اور اگر مقدم کے لیے تالی کی نفی ہو تو وہ سالبہ ہے۔ یہاں پر مقدم کے لیے تالی کا ثبوت ہے، اگر سورج طلوع نہیں ہے تو رات موجود ہے، تو یہاں پر تالی کا ثبوت ہے مقدم کے لیے، لیکن یہاں پر اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن موجود نہیں ہے۔ یہاں پر تالی کا جو ہے ثبوت نہیں ہے، بلکہ ثبوت کے جگہ پر یہاں پر تالی کی نفی ہے۔ تو جب اگر سورج طلوع نہیں ہے تو یہاں پر تالی کی نفی کر دی گئی کہ تو دن موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے پورا یہ سبق سمجھ لیا۔ فرماتے ہیں پہلی مثال میں طلوع کی نسبت سلبی کا ثبوت، طلوع کی نسبت سلبی کا ثبوت فرض کرنے پر لیل کے لیے وجود کی نسبت ثبوتی کو ثابت مانا گیا ہے۔ کیا کہا انہوں نے پہلی مثال میں، یعنی اس میں پہلی مثال میں طلوع کی نسبت سلبی کا، بھائی پہلے ہم نے کیا کہا کہ سورج کے طلوع کی جو نسبت ہے اس کو سلب کیا گیا ہے کہ سورج طلوع نہیں ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ پہلی مثال میں طلوع کی نسبت سلبی کا ثبوت فرض کرنے پر، یعنی ہم نے پہلے یہ مان لیا ہے کہ سورج طلوع نہیں ہے، اب فرماتے جب ہم نے یہ مان لیا تو فرماتے ہیں لیل کے لیے یعنی رات کے لیے وجود کی نسبت ثبوتی کو ثابت مانا گیا ہے۔ یعنی ہم نے یہ مان لیا کہ سورج طلوع نہیں ہے، اس کے بعد ہم نے تالی کو مانا کہ یہ تو کیا ہے رات کیا ہے یہ موجود ہے۔ یوں ہی دوسری مثال میں طلوع کی نسبت سلبی کا ثبوت فرض کرنے پر نہار کے لیے وجود کی نسبت سلبی کو ثابت مانا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نہار کے لیے وجود کی نسبت سلبی کو ثابت مانا گیا ہے، یعنی دن کے موجود نہ ہونے کو کیا ہے اس کے سلب کو ثابت مانا گیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آگے ایک سوال ہے، سوال کریں کہ سوال متصلہ موجبہ کی پہلی مثال میں مقدم کے اندر سلبی نسبت ہے، متصلہ موجبہ کی پہلی مثال میں مقدم کے اندر سلبی نسبت ہے، اس کے اندر پہلی مثال میں مقدم میں سلبی نسبت ہے، اور دوسری مثال میں یعنی اس کے اندر مقدم اور تالی دونوں میں سلبی نسبت ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ دونوں شرطیہ متصلہ موجبہ کس طرح قرار پائیں گے؟ متصلہ موجبہ کس طرح قرار پائیں گے؟ فرماتے جواب، کسی شرطیہ کے موجبہ ہونے کا معنی یہ ہے، ہم نے بتا بھی دیا تھا کہ یہ مطلب نہیں کہ اگر اس میں حرف نفی آ جائے تو وہ موجبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی شرطیہ کے موجبہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ شرطیہ کے مقدم اور تالی کے درمیان میں اتصال ایجابی یا انفصال ایجابی کا حکم کیا گیا ہو، خواہ مقدم اور تالی دونوں میں ثبوتی نسبت ہو یا دونوں میں سلبی نسبت ہو، یا مقدم میں ثبوتی نسبت ہو یا مقدم میں ثبوتی اور تالی میں سلبی نسبت ہو، ٹھیک ہے، یا مقدم میں سلبی نسبت اور تالی میں ثبوتی نسبت ہو۔ اسی طرح شرطیہ کے سالبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں اتصال سلبی یا انفصال سلبی کا حکم کیا گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر وہ جو ہم حکم لگا رہے ہیں یعنی تالی کا حکم، ہم یہ دیکھیں گے کہ تالی جو ہے یہ مقدم کے لیے ثابت ہے یا اس ثبوت کا سلب ہے۔ اگر ثبوت کا سلب ہے تو وہ سالبہ، اور اگر ثبوت کا اگر وہ تالی ثابت ہے اس کے لیے بہرحال وہ سلب ہو کر اگر ثابت ہے تبھی وہ موجبہ کہلائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ موجبہ ہو کر اگر اس کا سو ہے ثابت ہو کر اگر اس کی نفی ہو رہی ہو تو وہی سالبہ ہے۔ کریں کہ اس کے مقدم اور تالی کے درمیان اتصال سلبی یا انفصال سلبی کا حکم کیا گیا ہو، خود مقدم اور تالی میں جیسی بھی نسبت ہو، تو چونکہ مذکورہ بالا دونوں مثالوں میں مقدم اور تالی کے درمیان اتصال ایجابی کا حکم کیا گیا، اس لیے وہ دونوں مثالیں متصلہ موجبہ ہی کی قرار پائیں گے، یعنی یہ دونوں مثالیں متصلہ موجبہ
کی ہی قرار پائیں گے. ٹھیک ہے دوستو, اس میں متصلہ سالبہ کی مثال نہیں ہے, وہ متصلہ موجبہ ہی کی مثال ہے. متصلہ موجبہ, اگر دن, کہہ رہے ہیں اگر سورج طلوع نہیں ہے تو رات موجود ہے, اور اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن موجود نہیں. تو دونوں میں کیا ہے, یہ متصلہ موجبہ ہی کی مثال ہے. پھر فرماتے ہیں آگے, یہ 84 صفحے پر, یہ متصلہ سالبہ کو بھی دیکھ لیجئے. فرماتے ہیں متصلہ سالبہ وہ شرطیہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں اتصال سلبی مانا گیا ہو. جیسے لیس ان کانت الشمس طالیۃ لم یکن النہار موجودا. اگر ایسا, لیس ان کانت الشمس طالیۃ, ایسا نہیں کہ اگر سورج طلوع ہے, ایسا نہیں کہ اگر سورج طلوع ہے, لم یکن النہار موجودا, تو دن موجود نہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے, ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود نہیں, ہے نا, یعنی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہے. اور جیسے ایسا نہیں کہ اگر وضو کرنا فرض ہو تو تیمم جائز ہے. ٹھیک ہے, تیمم جائز رہے. اور آگے کہہ رہے ہیں منفصلہ, تو یہ یہاں پر دیکھیے, یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ اگر سورج طلوع ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے یہاں پر اس چیز کا سلب کیا ہے کہ اگر سورج طلوع ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رات موجود, وہ دن موجود نہ ہو. اور ایسے ہی یہاں پر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وضو کرنا فرض ہو تو تیمم جائز رہے. ٹھیک ہے, یہ بھی شرطیہ متصلہ کی سالبہ کی مثال ہے. منفصلہ موجبہ کی مثال کہہ رہے ہیں, منفصلہ موجبہ وہ شرطیہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں انفصال ایجابی مانا گیا ہو, یعنی حکم ثبوتی مانا گیا ہو. وہ بھی عبارت اخرى, اور دوسری طریقے سے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ شرطیہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں تنافی مانی گئی ہو. تنافی کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستوں کہ آگے فرما رہے ہیں, مثال دیکھیے, مثلا ھذا الحیوان اما انسان او فرس, یہ حیوان یا تو انسان ہے یا فرس ہے. تنافی کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستوں کہ وہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے, ہاں دونوں ایک ساتھ برطرف ہو سکتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیے, ھذا الحیوان اما انسان او فرس, یہ حیوان یا تو انسان ہے یا فرس ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حیوان انسان بھی ہو جائے اور فرس بھی ہو جائے. ہاں دونوں برطرف ہو سکتے ہیں, دونوں ایک ساتھ صادق تو نہیں آ سکتے ہیں, لیکن دونوں ایک ساتھ برطرف ہو سکتے ہیں. وہ اس طور پر کہ یہ حیوان نہ انسان ہو نہ فرس ہو, بلکہ وہ کتا ہو, بلی ہو. ہاں, تو تنافی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں تنافی مانی گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ صادق نہ آئیں, یعنی دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہو, لیکن دونوں ایک ساتھ اٹھ جائیں, برطرف ہو جائیں, یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو. جیسے ھذا الحیوان اما انسان او فرس, تو یہاں پر دیکھیے یہ شرطیہ متصلہ موجبہ ہے. تو یہاں پر اس حیوان کے لیے انسانیت کو ثابت مانا جائے گا یا فرض کو ثابت مانا جائے گا. اور جیسے یہ انسان یا تو مرد ہے یا عورت, ایک ہی انسان مرد بھی ہو جائے اور عورت بھی ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں نہ ہو, انسان ہو اور نہ مرد ہو نہ عورت ہو, ایسا بھی, ہاں ایسا ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ انسان نہ مرد ہو نہ عورت ہو, دونوں برطرف تو ہو سکتے ہیں. یعنی اگر جو چھکے ہوتے ہیں, چھکوں میں یہ سمجھ لیجئے منفصلہ موجبہ کی مثال ثابت آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان میں تنافی کا حکم مانا گیا ہے. کیونکہ یہ ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ انسان یا تو مرد ہیں یا عورت ہیں, تو یہ کہ ہی انسان مرد بھی ہو جائے اور عورت بھی ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان تو ہو لیکن نہ مرد ہو نہ عورت ہو. ٹھیک ہے, آگے فرماتے ہیں منفصلہ سالبہ کی مثال وہ شرطیہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں انفصال سلبی مانا گیا ہو. وہ بھی عبارت اخرى, اور دوسری طریقے سے تعریف کریں کہ وہ شرطیہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں عدم تنافی کا حکم کیا گیا ہو. جیسے عدم تنافی کا مطلب, جیسے فرماتے ہیں مثال سے سمجھیے گا, جیسے لیس اما ان یکون زید کاتبا او ناطقا,
ایسا نہیں ہے کہ زید یا تو کاتب ہے یا ناطق ہے۔ میرے بھائیوں، منفصلہ سالبہ میں ہوتا کہ عدم تنافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ صادق تو آ سکتے ہیں لیکن دونوں ایک ساتھ برطرف نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں ایک ساتھ ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ پہلی مثال میں موجبہ میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ دونوں ایک ساتھ برطرف ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں کہ یہ انسان یا تو مرد ہے یا عورت، یہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک انسان نہ مرد ہو نہ عورت ہو۔ اور منفصلہ سالبہ میں یہ ہے کہ زید یا تو ناطق ہے یا کاتب ہے، یعنی دونوں، ایسا نہیں ہے کہ زید نہ ناطق ہو نہ کاتب ہو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ زید کاتب بھی ہو اور ناطق بھی ہو۔ ناطق کے معنی بولنے والا اور کاتب کے معنی لکھنے والا، تو ایک انسان ہے زید اور زید کے اندر یہ دونوں خوبی پائی جائیں، یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ دونوں ہو، کہ زید کاتب بھی ہو اور مومن وہ جو ہے ناطق بھی ہو، جیسے میں ہی ہوں، میں کاتب بھی ہوں اور ناطق بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں نہ کاتب ہوں اور نہ ناطق ہوں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر ناطق نہیں ہوں گا تو کاتب نہیں ہوں گا تو ناطق تو ضرور ہوں۔ وہی کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ زید یا تو کاتب ہوگا یا ناطق ہوگا۔ اور جیسے آگے اردو میں مثال دے کہ اور جیسے ایسا نہیں ہے کہ ابو جہل یا تو کافر ہے یا مشرک ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، کافر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ابو جہل جو ہے کافر بھی نہ ہو اور مشرک بھی نہ ہو، دونوں ہو سکتا ہے لیکن دونوں نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ الرحمن کل آگے ہم اور پڑھائیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ شرطیہ کا بیان آپ کا مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد مانیت الجمع مانیت الخلو وغیرہ ہم ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہمارا فیوریٹ بحث آئے گا تناقض کا بیان، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔